أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها آمنت بالله صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا وکریمنا ورؤوفنا ونورنا وملجانا ومأوانا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں 99 نیوز. اور 99 نیوز کا پروگرام پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں علماء اکرام سے، سرخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور باقاعدہ ہمارے پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا کرتا ہے. ناظرین، آپ نے خوبصورت آواز میں خوبصورت تلاوت سننے کی سعادت حاصل کی. حافظ قاری جمال صاحب نے خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک قاری صاحب کی آواز میں برکت عطا فرمائے. ناظرین، آپ کو میں بتاتا چلوں کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بہت ہی خوبصورت ٹاپک، صدقہ. صدقہ دینا ہر انسان کے لیے ایسا ہے کہ جیسا آپ نے اپنی زندگی کو خوبصورت بنا دیا، کیونکہ صدقہ انسان کی بلاؤں کو، مصیبتوں کو، آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے. صدقہ دینے سے انسان کی زندگی میں بہت آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ دیا کرو، صدقہ دینے سے تمہارے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. تو ہم آج صدقے کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے درمیان موجود ہیں حضرت علامہ مولانا زاہد عزیز چشتی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت کیسے مزاج ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. چلیں حضرت، بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے. تو ناظرین کرام، ہمارے ساتھ ایک اور مہمان سرخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنی آواز میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں گی، محترمہ الماس نیاب صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟
بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں۔ تو ناظرین چلتے ہیں، بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ تو میں حضرت سے گزارش کروں گا، حضرت بتائیے صدقہ کیا ہے اور صدقہ کب دینا چاہیے؟ جی محترم، صدقہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے مال خرچ کرنا، اس کو صدقہ کہتے ہیں۔ یہ ایک خالص عبادت ہے، یہ کسی شخص کے ساتھ متعین نہیں، ہر کوئی صدقہ کر سکتا ہے۔ اور صدقہ دینے والے کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ جس کو وہ صدقہ دے رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کو اس سے کوئی غرض ہو اس لیے اس کو صدقہ دے رہا ہے، نہیں، بغیر غرض کے ادا کرنا اس کو صدقہ کہا جاتا ہے۔ اور ابتدائی طور پر، بنیادی طور پر صدقے کی دو قسمیں، ایک ہے صدقہ واجبہ اور ایک ہوتا ہے صدقہ نافلہ۔ صدقہ واجبہ ان صدقات کو کہا جاتا ہے کہ جن کا ادا کرنا ہر صاحب نصاب پر، مسلمان پر ادا کرنا عذر و شریعت فرض ہوتا ہے، جس طرح زکوٰۃ ہو گئی اور عشر ہو گیا، اسی طرح خمس ہو گیا اور اسی طرح صدقہ فطر ہو گیا۔ تو یہ صدقات واجبہ ہیں۔ اور دوسری قسم ہے صدقہ نافلہ۔ صدقہ نافلہ اس کو کہا جاتا ہے کہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال میں سے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنے مال میں سے جو زائد رقم ہے وہ کسی کو دے دے، اس کو صدقہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ، کہ اپنے مال میں سے زائد حصہ کسی کو دے دیں، اس کو صدقہ کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، صدقہ کیا ہے آپ نے سنا۔ ایک اور سوال حضرت کہ صدقہ کن چیزوں پر کب دینا چاہیے؟ اکثر اوقات ہوتا ہے کہ نا لوگ کہتے ہیں کہ یار اگر میں گوشت لے رہا ہوں، گوشت کا صدقہ کر رہا ہوں، تو اگر میں نے اپنے اوپر سے بھارا نہیں، اپنے اوپر سے پھیرا نہیں تو میرا صدقہ قبول نہیں ہوگا۔ اور اکثر ہم نے سنا ہے، یہ ہمارے ویورز کے بھی یہی سوالات ہوں گے، ان میں سے ایک یہ ہوگا کہ ہم ناخن میں جیسے گوشت کو لگا دینا کہ بھائی اگر آپ نے ناخن میں گوشت نہیں لگایا تو آپ کا صدقہ نہیں ہوگا، اس میں کیا حقائق ہے حضرت؟ دیکھیں، صدقہ عذر و شریعت، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کو صدقہ کہتے ہیں۔ اب جب اللہ کی رضا کی، کہ اللہ کے نام پر خرچ کرنے کی ہم نے نیت کر لی تو ہمارا صدقہ یہیں سے شروع ہو گیا۔ اچھا، اب شریعت کی روح سے اب جو چیز ہم دے رہے ہیں، ہم رقم دے رہے ہیں، ہم مال دے رہے ہیں، ہم گوشت دے رہے ہیں، ہم سامان دے رہے ہیں، جب نیت ہم نے صدقے کی کر لی تو ہم اس کو ادا کرتے ہیں، بس اسی کو صدقہ کہا جاتا ہے۔ باقی یہ سر کے اوپر سے گھمانا یا ناخن پر لگانا یہ ایک خام خیالی ہے، اس طرح کی کوئی احادیث مبارکہ نہیں ہے، مطلب اس میں کوئی حقائق، کوئی سچائی نہیں ہے، کوئی سچائی نہیں ہے، یہ لوگوں کے رواج ہیں۔ ناظرین اکرام، آپ نے سنا صدقے کے حوالے سے حضرت نے کیا ہی خوبصورت انداز میں ہمیں بتایا کہ صدقہ کسے کہا جاتا ہے اور صدقہ کب دینا چاہیے، یا آپ نے سنا۔ تو کیوں نہ اب ہم نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی طرف بڑھیں۔ تو میں گزارش کروں گا، ہمارے درمیان عالم اسلام کی مشہور و معروف نعت خواں محترمہ الماس نیاب صاحبہ موجود ہیں، تو میں الماس صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ اپنی خوبصورت آواز میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، یوں ہو شوق رد مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، پھر روح کو اذن رقص ملا، خوابیدہ جنوں بیدار ہوا، تلووں کا تقاضا یاد رہا، نظروں کا تقاضا بھول گیا، تلووں کا تقاضا یاد رہا، نظروں کا تقاضا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب
پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر، ایک ابر کرم نے گھیر لیا، باقی نہ رہا یہ ہوش مجھے، کیا مانگ لیا کیا بھول گیا، باقی نہ رہا یہ ہوش مجھے، کیا مانگ لیا کیا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، ہر وقت برستی ہے رحمت، کعبے کی زمین اللہ اللہ، خاکی ہوں میں کتنا بھول گیا، آسی ہوں میں کتنا بھول گیا، خاکی ہوں میں کتنا بھول گیا، آسی ہوں میں کتنا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا ہی خوبصورت انداز میں، کیا ہی خوبصورت کلام پڑھنے کی آپ نے سعادت حاصل کی کہ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے، آپ سب کو، ہم سب کو اسی طرح گنبد خضرا کے سائے میں بھی نعت پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے، اور کعبۃ اللہ کے سامنے جب کہا جاتا ہے کہ آپ پہلی نظر جب کعبے کو دیکھتے ہیں، جو دعا مانگتے ہیں اللہ رب العزت قبول کرتا ہے، اور وہ عالم ہی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی نظر پڑتی ہے پہلی، بندہ کہتا ہے میں کہاں، یہ کہاں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس پاک در کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو ناظرین کرام، بڑھتے ہیں ہم اپنے موضوع کی جانب۔ تو میں علامہ صاحب کی خدمت میں یہ سوال رکھوں کہ علامہ صاحب، صدقہ اور زکوٰۃ میں کیا فرق ہے؟ جی محترم، آپ نے فرمایا کہ صدقہ اور زکوٰۃ میں کیا فرق ہے۔ دیکھیں، جو زکوٰۃ کی اصل ہے قرآن پاک میں، اس کی بنیاد بھی صدقہ ہی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ ایک پوری آیت مبارکہ، اس سے مراد زکوٰۃ ہے۔ تو یہ صدقہ اصل ہے، صدقات واجبہ جیسے صدقہ فطر ہو گیا، اور یہ زکوٰۃ ہو گئی۔ اب صدقہ اور زکوٰۃ، اس کے درمیان جو فرق ہے وہ یہ ہے، یہ جو زکوٰۃ ہے اس پر تو مال پر سال گزرنا شرط ہے، اور مال بھی نصاب کو پہنچتا ہو تو اس وقت زکوٰۃ جو ہے نا ہمارے اوپر فرض ہوگی، اور صدقہ فطر جو ہے وہ تب واجب ہوگا کہ ماہ رمضان مبارک میں جب مسلمان روزے رکھتے ہیں تو پھر ان پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، جو صاحب استطاعت ہوتا ہے، صاحب نصاب ہوتا ہے۔ رہی بات صدقے کی، صدقہ نافلہ کی، ان کے درمیان فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ تو نصاب پر ادا کی جاتی ہے، لیکن یہ جو صدقہ ہے یہ ہر وقت آپ ادا کر سکتے ہیں۔ صدقہ کے لیے ضروری نہیں کہ مال و دولت زیادہ ہو، صدقے کے لیے ضروری نہیں کہ جائیداد زیادہ ہو، صدقے کے لیے ضروری نہیں کہ بہت کچھ آپ کو دینا ہو، بلکہ حضرت ام بجید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ میرے دروازے پر سائل آتا ہے اور میرے پاس کچھ نہیں ہوتا اس کو دینے کے لیے، تو یا رسول اللہ میں کیا دوں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ام بجید، اگر تمہارے پاس جلا ہوا کھر ہی کیوں نہ ہو تم وہ بھی بطور صدقہ دے سکتی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو صدقہ دینے کے لیے معیار بھی ضروری نہیں، مقدار بھی ضروری نہیں، تھوڑی سی چیز بھی آپ صدقے کے طور پر دے سکتے ہیں۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز میں آپ نے ہمیں معلومات فراہم کی صدقے کے حوالے سے۔ ناظرین کرام، صدقہ
آپ کے گھر میں بھی موجود ہے، یا آپ اپنے گھر میں بھی صدقہ دے سکتے ہیں۔ اپنے والدین کو مسکرا کر دیکھنا یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے، اپنے گھر والوں کو مسکرا کر دیکھنا یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ آپ جب گھر سے باہر نکلتے ہیں، رستے میں کوئی پتھر نظر آ جاتا ہے، کوئی کانٹا نظر آ جاتا ہے، اس کو رستے سے ہٹا کر سائڈ پہ رکھ دینا یہ بھی بڑا صدقہ ہے۔ ناظرین اکرام، ایک بہت بڑا صدقہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنے رشتہ داروں کو صدقہ دیجیے، وہ رشتہ دار جو آپ سے ناراض ہیں۔ کیوں کہ اس میں آپ کا نفس شامل نہیں ہوگا۔ کبھی بھی ہرگز آپ کا نفس یہ نہیں کہے گا کہ جو ناراض ہیں ہم سے ہم انہیں صدقہ دیں، اس میں آپ کا نفس شامل نہیں ہے، اس میں اللہ رب العزت آپ کو دگنا ثواب عطا فرمائے گا۔ محترم ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی جانب۔ تو میں گزارش کروں گا محترمہ الماس نیاب صاحبہ سے کہ اپنی خوبصورت آواز میں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے دربار کے پاس، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس۔ میں گنہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا، میں گنہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا، نیکیاں ہوتی ہے سرکار نیکوکار کے پاس، نیکیاں ہوتی ہے سرکار نیکوکار کے پاس۔ آنکھ جب گنبد خضرا کا نظارہ کر لے، آنکھ جب گنبد خضرا کا نظارہ کر لے، دم نکل جائے میرا کاش دریار کے پاس، دم نکل جائے میرا کاش دریار کے پاس، مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے دربار کے پاس۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا ہی خوبصورت کلام، خوبصورت انداز میں پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ خوب رو رو کر وہاں غم کا فسانہ کہنا، غم زدو آؤ چلیں احمد مختار کے پاس۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس کلام کے صدقے مجھے اور آپ کو گنبد خضرا کے سائے میں یہ کلام پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ تو ناظرین کرام، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری الماس نیاب صاحبہ کی عمر میں، آواز میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، صدقے کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو ہم چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب میں۔ علامہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ حضرت صدقے کے حوالے سے چند احادیث پیش فرما دیجیے تاکہ ہمارے ویورز کو صدقے کی فضیلت کے حوالے سے اور زیادہ معلومات حاصل ہو جائیں۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے صدقے کے متعلق بہت کچھ ارشاد فرمایا۔ بخاری اور مسلم شریف کی
حضرت حدیث مبارکہ ہے، ماشاء اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ اور سوال کرنے کے متعلق ارشاد فرما رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر والے ہاتھ سے مراد دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ یہ مسلمان کی زندگی کو بڑھا دیتا ہے اور مسلمان کی مشکلات کو حل کر دیتا ہے، اور یہ صدقہ بری موت سے دفع کرتا ہے، صدقہ بری موت سے بچاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان صدقہ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے تکبر اور فخر سے بری کر دیتا ہے۔ ماشاء اللہ، مطلب کہ صدقہ انسان کی زندگی کو بڑھا دیتا ہے۔ وہ اس طرح کہ انسان جب صدقہ دیتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اگر ہم کہیں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں تو ہمارے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اس طرح آپ کی زندگی بڑھتی چلی جاتی ہے، ثواب بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہم سب کو صدقہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ایک سوال اور بھی یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدقہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، یا تو آپ نقد کسی کو پیسے دیتے ہیں نقد، یا آپ سامان وغیرہ خرید کر کسی مستحق کے گھر پہنچا دیتے ہیں، کسی مستحق کو پیش کر دیتے ہیں۔ ان دونوں میں سے کون سا صدقہ زیادہ بہتر ہے؟ ماشاءاللہ بڑا بہترین سوال کیا آپ نے، شکریہ۔ دیکھیں شریعت کا ایک اصول ہے، شریعت نے صدقے کے حوالے سے کوئی چیز مقرر نہیں فرمائی۔ ٹھیک، ایسا نہیں ہے کہ یہ چیز دینی ہے اور یہ نہیں دینی ہے۔ ہم نے جو سب سے بہتر جو چیز ملحوظ خاطر رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ غریب کا بھلا اور غریب کا فائدہ کس چیز میں ہے، کس چیز سے، مستحق کی ضرورت کس چیز سے پوری ہو رہی ہے۔ اگر حالات ہوں نارمل تو اس صورت میں تو رقم دینا ہی بہتر ہے، کیونکہ اس سے کافی ساری ضروریات پوری ہو سکتی ہیں۔ اور اگر بالفرض کہیں کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، جس طرح سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، یا کوئی ایسا حادثہ پیش آیا کہ اب وہاں لوگوں کے رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، تو ان کے لیے رہنے کا انتظام کرنا، کیمپ کا انتظام کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اگر ایسی جگہ ہے کہ لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا تو کھانے کے لیے کوئی چیز ان کو مہیا کر دینا، کھانے کی چیز دے دینا، پھر وہ صدقہ بہتر ہوگا۔ اور اگر کہیں کپڑوں کی ضرورت ہے اور اس جگہ پر پھر کپڑے دے دینا، یہ پھر اس جگہ پر بہتر ہوگا۔ یعنی جس چیز میں مستحق کی ضرورت پوری ہوتی ہو وہ چیز دینا زیادہ بہتر ہے۔ زیادہ بہتر مطلب جس چیز میں مستحق کی ضرورت ایک دم سے پوری ہو جائے وہ زیادہ دینا، وہ دینا زیادہ بہتر ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم علامہ صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بہت اہم کویسچن کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت یہ بتائیے کہ صدقہ دینے کا بہترین اور افضل طریقہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ بڑا پیارا سوال کیا آپ نے۔ ویسے اگر ریاکاری کا شائبہ نہ ہو تب تو کسی صورت میں بھی آپ صدقہ ادا کر سکتے ہیں، لیکن مخفی طریقے پر صدقہ ادا کرنا یہ زیادہ افضل ہے۔ ماشاءاللہ، چھپا کر کوئی چیز دینا بطور صدقہ، اس پر کثیر احادیث مبارکہ آئی ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ حدیث نمبر 1423 ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان 7 اشخاص کا ذکر فرمایا کہ بروز محشر جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، جس کے نیچے 7 قسم کے لوگ کھڑے ہوں گے۔ ان میں ایک وہ خوش نصیب بھی ہے کہ جو اس انداز سے صدقہ کرتا ہے کہ وہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے اور بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو ایسا شخص جس نے دنیا میں اس انداز میں صدقہ کیا تو ایسا خوش نصیب وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص چھپا کر صدقہ دیتا ہے تو یہ اس کا صدقہ کرنا اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنا ہے۔ سبحان اللہ، مطلب کہ رات کے اندھیرے میں جس میں ریاکاری نہ ہو، جس میں آپ کے دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، یہ صدقہ بہت افضل ہے۔ کیا خوب۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ 3 لوگوں سے بہت محبت فرماتا ہے، ان میں ایک وہ خوش نصیب بھی ہے کہ جو اس انداز میں صدقہ کرتا ہے کہ یا تو دینے والے کو پتہ یا لینے والے کو پتہ، تیسرا کسی کو علم نہیں ہے،
تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ سبحان اللہ، تو سبحان یہ اللہ۔ ہے مخفی طور پر صدقہ ادا کرنا، چھپا کر صدقہ دینا، یہ اور زیادہ بہتر ہے اور افضل ہے۔ تو ناظرین کرام، آج آپ نے ہمارا موضوع صدقہ، اس کے حوالے سے آپ نے معلومات حاصل کی۔ ہم نے علماء کرام سے کوشش کی ہے کہ ہم جان سکیں کہ صدقے کی فضیلت کیا ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں حضرت علامہ مولانا زاہد عزیز چشتی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں ارشاد فرمایا۔ حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اس پروگرام کی زینت بنے اور آپ نے ہمارے پروگرام کو خوبصورت سے خوبصورت بنایا، اور میں بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمارے پروگرام کا اسٹارٹ لیا۔ حافظ قاری جمال صاحب خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن پاک کرنے کی سعادت حاصل کی، میں قاری صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں، اور محترمہ الماس نیاب صاحبہ جنہوں نے ہمیں الحمدللہ مکہ کی بھی سیر کرائی اور مدینہ کی گلیوں میں بھی ہمیں گھمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی آواز میں برکتیں عطا فرمائے، اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اس پروگرام کی زینت بنی۔ تو ناظرین کرام، ملتے ہیں ہم نئے پروگرام میں نئے مہمانوں کے ساتھ اور نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیے گا، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیے گا، اور ہمیں اور 99 نیوز کی پوری ٹیم کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، یوں ہو شوق رد مفلوج ہوئے